یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو سابق مجددین کا تجدیدی کام جزوی نظر آیا، اور انہیں حیرت ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ میں کوئی ایک بھی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا۔ یہ فکر زیادہ تر پیدا ہوا ہے مولانا مودودی کی ایک کتاب کے نتیجے میں، تجدید و احیاء دین۔ یہ ویسے تو ان کی بڑی مارکت الارا کتاب ہے، جماعت اسلامی کے اساسی لٹریچر، اس کی تحریک کے اندر اس کی بڑی بنیادی اہمیت تھی، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ انہوں نے تمام مجددین امت پر تنقیدیں کی۔ ان کے کام میں یہ کمی تھی، ان کے کام میں یہ کمی تھی، ان کا کام اس اعتبار سے ناقص تھا۔ خاص طور پر شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ اور امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، ان سب کے اوپر ان کی تنقیدیں، یہاں تک کہ پھر تحریک شہیدین پر ان کی تنقیدیں۔ اچھا، اس کا عام طور پر جو ہمارے دینی حلقے تھے ان پر تو ایک بڑا منفی رد عمل پیدا ہوا، لیکن جن لوگوں نے مولانا مودودی کے ذہن کو اور فکر کو اپنا لیا، اختیار کر لیا، ان کے ہاں اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ سابقہ جو ہمارے اسلاف تھے اور مجددین امت تھے، ان کی کوئی اہمیت ان کی نگاہوں میں نہیں رہ گئی۔ جزوی سے کام کرتے رہے، علمی کام کرتے رہے، کسی نے میدان میں آ کے تو کام کیا نہیں، دین کو قائم تو کیا نہیں۔ اب یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، لیکن حقیقت کی تعبیر بہت ہی غلط انداز میں ہو رہی ہے۔ میرا اور اس نقطہ نظر کا بنیادی فرق یہ ہے کہ میں ان اسلاف کے کاموں کو ان کے کانٹیکسٹ میں، جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے، اس میں رکھ کر جب دیکھتا ہوں، اور یہی در حقیقت تنقید کا صحیح اسلوب ہوتا ہے۔ میرے ماموں مرحوم، ان کی ایک کتاب تھی ادب اور تنقید کے موضوع پر، وہ اب تو آؤٹ آف پرنٹ ہے، تو اس میں نے ایک بڑا پیارا جملہ دیکھا تھا کہ تنقید کے لیے لازم ہے ہمدردی، یعنی آپ جس فرد پر تنقید کر رہے ہو پہلے اس کے لیے ہمدردی پیدا کریں، وہ کن حالات میں تھا، کیا اس کے لیے لیمیٹیشنز تھیں۔ جب تک آپ اسے اس کے ماحول میں رکھ کر نہیں دیکھیں گے، آپ اپنے ماحول کے اعتبار سے اس کو ایسس کرنا شروع کر دیں گے تو بہت ہی آپ کا تلخ انداز ہو جائے گا۔ ہر شخص، ہر انسان جو ہے وہ خاص قسم کے ظروف و احوال میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے کارنامے کو اگر آپ ایسس کرنا چاہتے ہیں تو اس پرسپیکٹیو میں رکھ کر ایسس کیجئے، تب آپ کے سامنے صحیح تصویر آئے گی۔ ٹھیک ہے، اسلاف کو بت بھی نہیں بنا لینا چاہیے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ معبود ہو گئے ہیں، ان پر اگر کہیں کسی درجے میں تنقید کی بھی ضرورت ہو تو وہ ہمدردانہ تنقید ہوگی، ادب کے ساتھ ہوگی، ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہوگی۔ اختلاف ہمارے علماء بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، اور مولانا مودودی کے قلم میں کاٹ جو ہے وہ بالکل دوسری ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ فکر پیدا ہوئے مجدد کامل تو کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، یہ تو سب جزوی مجددین تھے، اصل کام تو کیا ہی نہیں کسی نے۔ میں جو یہاں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل کام کی ضرورت پڑی ہی نہیں تھی، اس لیے کہ پوری عمارت تو گری نہیں، رفتہ رفتہ یہ تو 1200 برس میں جا کر یہ عمل جو ہے عمارت کے گرنے کا یہ مکمل ہوا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید نے منصب امامت نامی کتاب میں 6 منزلیں قرار دی ہیں امامت کی، ان میں سے یوں سمجھیے کہ ایک منزل گر گئی خلافت راشدہ کے فوراً بعد، لیکن باقی تو حکومت کا معاملہ سارا، شریعت کی تنفیذ، یہ سب کچھ چل رہی تھی۔ ہاں، اوپر حکومت جو ہے اس کے اندر اب وہ اس کا ریپبلکن نیچر جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، اب وہ ایک قبائلی عصبیت کی بنیاد پر حکومت تھی، اور یہی عصبیت جو لفظ ہے ابن خلدون کے فلسفے کا یہ بہت اہم لفظ ہے۔ عصبیت تو درکار ہوتی ہے کہیں اجتماعیت کے لیے، تو اسلامی عصبیت سے آگے بڑھ کر وہاں ایک قبائلی عصبیت جو ہے اس نے آ کر تو بنو امیہ کی عصبیت یا بنو عباس کی عصبیت وہ بنیاد بنی ہے حکومت کی تشکیل کی، لہذا یقیناً 6ٹی منزل تو گر گئی لیکن ابھی 5 منزلیں انٹیکٹ تھیں۔ تو اس کی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے اور ان کے نقطہ نظر میں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کرے، لیکن یہ کہ جو غلطی پیدا ہوئی اور اس کا جو تاثر غلط پڑا ہے ذہنوں پر، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ حالانکہ بات بالکل واضح اور سیدھی ہے کہ ابھی عمارت بالکل منہدم ہوئی ہی نہ تھی کہ بالکل نئی تعمیر کی حاجت ہوتی، بلکہ صرف شکستہ اور بوسیدہ ہوئی تھی، اور ضرورت ہی صرف جزوی اصلاح و استحکام کی تھی۔ کوئی دیوار گرنے لگی ہے اسے آپ ذرا مضبوط کر دیجئے، کوئی شہتیر گرنے لگا ہے اس کے نیچے کوئی سپورٹ دے دیجئے، کہیں رنگ روغن خراب ہو گیا ہے آپ نیا رنگ روغن کرا دیجئے۔ تو چونکہ ابھی عمارت گری ہی نہیں تھی، لہذا بنیاد سے تعمیر کا ابھی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اس رنگ میں دیکھیں گے تو اب ان میں سے ہر ایک کا کام بہت نمایاں نظر آئے گا، اس کی عظمت دل میں قائم ہوگی، ان کا ادب اور احترام اور ان سے ایک محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔